جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ جا کے ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی. اور یہ ملک کے ہو کیا رہا ہے کہ ملک کا نظام تباہ کیا جا رہا ہے صرف اور صرف کسی طرح عمران خان نہ آ جائے واپس. تو اگر آپ کو یہ سمجھ آ جائے تو پھر آپ کو سب سپریم کورٹ کے اوپر کیوں حملہ ہو رہا ہے, الیکشن کیوں نہیں کروا رہا ہے, کیوں نہیں پیسہ الیکشن کے لیے, کیوں جناب سیکورٹی پرابلم ہے, کیوں جناب سارے ادارے ختم کرنے ہیں, کیونکہ گورنمنٹ یہ سارا آپ کو سمجھ آ جائے گی. ایک ون پوائنٹ ایجنڈا ہے, عمران خان نے نئی الیکشن موقع دینا جیت کیا ہے, کیونکہ اگر وہ آ گیا تو یہ ساری جو ان کی چوری ہے وہ پکڑی جائے گی, وہ واپس تک کیسز کھل جائیں گے. اس کا ڈر ہے بس. ساری جو موٹیویشن ہے ادھر سے شروع ہوتی ہے. تو اس سے سارے ہمارے آج جمہوری ادارے جو میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا سارے تباہ ہو رہے ہیں. ایک ایک کر کے ادارے کو انہوں نے کمزور کیا. آپ کے ساتھ ہی انہوں نے ایف آئی اے کو ختم کیا, کیونکہ ایف آئی اے میں شہباز شریف کے کیسز تھے. پہلے وہ ڈاکٹر زمان کو اس کو پتہ نہیں کیا کیا, ہارٹ اٹیک سے مرا, پھر سارے گواہ مارے, 4 گواہ تھے جو سارے ہارٹ اٹیک سے مر گیا آپ کے ساتھ ہی. اس کے بعد انہوں نے نیب کے اوپر ایک پہلے اپنا چیئرمین لے کے آئے, کیونکہ 8 ارب روپے کے وہاں بھی کیسز تھے. پہلے اس کو وہ جو اپنا نیب کا چیئرمین لے کے آیا اس نے بھی آخر میں ہاتھ کھڑے کر دیے. اس نے کہا میں یہ نہیں آپ کے لیے کام کر سکتا. وہ بھی اس نے جا کے ڈیزائن کیا. اب ایک اور جنرل صاحب کو لے کے آئے کہ جناب اب آپ نیب کا صرف کام رہ گئے ایک ہی چیز کہ کسی طرح اپوزیشن کو ہمیں کیسے دبانا. سارے ان کو معاف کر دیے کیسز 1100 ارب روپے کی. اب کیسے اپوزیشن کے خلاف انتقامی کارروائی کر دی. ایف آئی اے کا کام رہ گیا, ان کے کیسز ختم کر کے ہمیں ہمارے خلاف کیسے انتقامی کارروائی کر دی. پولیس اسلام آباد میں جو لڑکی آئی جی اس کو سزا ہونے والی تھی. سیف سٹی پروجیکٹ میں یہ پکڑا گیا تھا کرپشن میں, اس کو سزا ہونے والی تھی. شہباز شریف اٹھا کے اس کو باہر لے گیا. اب کیونکہ اس کو ڈر ہے اس کو سزا ہو جائے گی, وہ پورے اس کے غلط کام کرنے کے لیے تیار ہے. یہاں پولیس آفیسر جو یہاں لے کے آئے یہ وہی پولیس آفیسر تھے جنہوں نے 25 مئی کو ہمارے پر ظلم کیا. ان پولیس آفیسرز کو الیکشن کمیشن جان کے واپس لے کے آئی. ہم نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا کہ 22 ایسے لوگ ہیں گورنمنٹ آفیسر اور پولیس آفیسر انہوں نے ہمارے پر ظلم کیا تھا 25 مئی پہ. گھروں میں گھس کے, یہ کبھی پاکستان میں نہیں ہوا کہ رات کے اندھیرے میں 2-3 بجے رات کے انہوں نے گھروں میں گھسے اور لوگوں کو اٹھایا, دروازے توڑ کے اندر گئے, لوگوں کو پکڑ جیلوں میں لے کے گئے, عورتوں کو ہراساں کیا. میں 4 گواہ ہوں. انہوں نے 11 سال کے بچے کو اٹھا کے لے گئے جب باپ نہیں تھا. تو انہوں نے ان آفیسرز نے جنہوں نے ظلم کیا تھا اسی الیکشن کمیشن میں واپس ان کو لے کے آئے. اور یہ میں کہنا چاہتا ہوں ادارہ, پولیس کا ادارہ, پارلیمنٹ کا ادارہ کیسے ختم ہوا. راجہ ریاض جو ان کے ٹکٹ پر لڑنا چاہتا ہے اس کو اپوزیشن لیڈر بنا دیا. تو پارلیمنٹ کبھی چلتی ہے اپوزیشن کو بنائے, پارلیمنٹ ختم. اب کیئر ٹیکر مجھے ذرا یہ بتائیں کیئر ٹیکر کیوں بنائی گئی تھی. کیئر ٹیکر کا مقصد صرف ایک تھا کہ ایک نیوٹرل امپائر آئیں گے اور وہ صاف اور شفاف الیکشن کروائیں گے. یہ کیئر ٹیکر کا مقصد تھا. نہیں تو کیئر ٹیکر کی ضرورت کیوں تھی. کیئر ٹیکر یہاں کون سی ہے. کیئر ٹیکر وہ ہے جس نے بیٹھ کے الیکشن کمیشن میں شہباز شریف کے ساتھ بیٹھ کے اور فضل الرحمان کے ساتھ بیٹھ کے پوری ان کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنائی. اور یہ ہینڈلرز کے ساتھ بیٹھ کے یہ جو پنجاب کی گورنمنٹ کی بنائی ہے کیئر ٹیکر, سارے ہمارے مخالفین کو لا کے کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں اٹھا دیا. اور پھر کیئر ٹیکر نے وہ کام کیے جو کوئی تصور کر سکتا, وہ کوئی عام گورنمنٹ بھی کرے, یعنی پولیٹیکل کوئی تصور نہیں کر سکتا جو انہوں نے جس طرح کی ہیومن رائٹس وائلیشن کی. لیکن کیئر ٹیکر کا تو کوئی سوچ بھی نہیں کر سکتا. کیئر ٹیکر کا سارا ادارہ تباہ کیا. الیکشن کمیشن سب سے زیادہ اس میں ملوث ہے. وہ بالکل ان کا غلام, نیوٹرلز کا غلام. اس نے ہر کام وہ کیا جس نے ہمیں ہر طرح نقصان پہنچایا. ہیومن رائٹس ابیوز میں اب شروع کرتا ہوں 25 منٹ کا میں کیا بیٹھا ہوں. اس کے بعد وہ ہم بتا چکے شہباز گل کو پکڑا, اس کو ٹارچر کیا. اور وہ ایک آفیسر جب سے پوسٹ ہوا میں نے جنرل باجوہ کو اس کی کمپلینٹ کی. میں نے اپنی طرف سے میسج بھجوائی اس
پریزنٹ جو آرمی چیف ہے ان کو بھی میسج ہوا ہے کہ جب سے یہ آفیسر آیا جس طرح کی ہیومن رائٹس وائلیشن ہوئی ہے کبھی کسی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف نہیں ہوئی. ہمارے ساتھ جب سے ٹائم لائن میں آیا اس وقت ساری ہیومن رائٹس وائلیشن شروع ہو گئی. شہباز گل کو جب اٹھایا اغوا کیا 2 دن رکھا ٹارچر کیا ننگا کیا اس کو پتہ نہیں کیا کیا اس کے اوپر کس قسم کے غلیظ ظلم کیے اس کو جب وہ اتنے ابھی تک شہباز گل پوری طرح ریکور نہیں کیا جس طرح کہ اس کے اوپر پھر ایک کے بعد دوسرے کیسز کیے. تو یہ نہیں کہ ایک کیس کیا اس کے بعد اور کیسز کرتا گیا اور جو شہباز گل نے کہا تھا ایگزیکٹلی وہی بات خواجہ آصف نے کہی اس کو کوئی پوچھتا نہیں. اور جس طرح پھر اعظم سوارتی کو اٹھایا گیا اعظم سوارتی نے کیا کہا تھا کہ ایک ٹویٹ کی تھی کہ جنرل باجوہ تھینک یو فار NRO 2 کہ آپ نے یہ پہلے NRO 1 مشرف نے دیا تھا آپ نے NRO 2 دے دیے. ساری قوم کو پتہ ہے جنرل باجوہ نے دیا اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے اپنی ایکسٹینشن کے لیے دیا تھا. لیکن جب وہ اس نے دیا یہ ایک ٹویٹ کی اس کے گھر 3 بجے رات کے بچ اس کے گرینڈ چلڈرن یعنی پوتے پوتوں کے سامنے اس کو مارا پھر اٹھا کے لے گئے اس کو پھر حملہ کیا پھر اس سے یہ تشدد کیا پھر ریکارڈنگ کی اس کی تصویریں بنائی اور وہ جو اس کی فلم بنائی وہ دکھائی گئی ہے. ہمارے ایک MP نے مجھے خود بتایا کہ جب اسے کہہ رہے تھے PTI چھوڑ کے دوسری طرف چلے جاؤ تو اس کی تصویر دے گی تمہارے سے ہو سکتا ہے. اور یہاں روکے نہیں سوشل میڈیا کے لوگوں کو پکڑا کہیں کو پتہ نہیں تھا کوئی جو ٹویٹ کرتا تھا جو لگتا تھا کہ وہ PTI کا اس کو پکڑ لیتا تھا. ان کو اسی طرح تشدد کیا. وہ جمیل فاروقی اینکر اس کو پکڑ لیا اس کو ننگا کیا اور اس کے بعد جو اشد شریف سے ہوا جس طرح وہ ملک سے کیا کون کے لوگوں نے دھمکیاں دی وہ سب کے سامنے. تو یہ سارا ہوا جب سے ایک آفیسر آیا اور اس کو یہاں پوسٹ کیا نام اس لیے نہیں رہا کہ وہ سینسر ہونے کا سب کچھ لیکن تب سے ایک پوری ٹائم لائن ہے کہ ظلم ہونا شروع ہوا. لیکن اب میں آتا ہوں کہ جو 8 مارچ کو ہوا میں اس لیے آپ کو سب کو کہہ رہا ہوں کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے ایک مقصد کے لیے. مقصد یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ جو اوپر بٹھا دیے جو ان کا ہے کہ اپنی کرپشن بچ جائے اور جنہوں نے ان کو بٹھایا ان کا ہے کہ ان سب کا ایک چیز کا نام عمران خان نے بنانا اس کے اوپر کاٹا ڈالا ہوا اور اس کو روکنے کے لیے ساری حرکتیں ہو رہی ہیں. یہ جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے یہ صرف ایک مقصد کے لیے یہ لوگ مجھے قتل کرنے کی کوشش کی وہ اس لیے تھی کہ PTI کی پاپولیرٹی بڑھتی جا رہی تھی. وہ